الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ذکر کرنے والا شخص بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا، بلکہ جو بھی مراد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اعتکاف کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک، کیونکہ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور تیسرے عشرے میں بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال مبارک ہو گیا، یعنی ہر رمضان المبارک میں آپ اعتکاف فرماتی تھی۔ اور دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 یوما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس سال آپ کا وصال با کمال ہوا اسی سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ بندہ اس عشرہ میں بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالی، آج جمعہ کا دن ہے، یہ بھی ذہن نشین کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، جو جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، سبحان اللہ، اور اسے جواب بھی عنایت فرماتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ لمحات باقی بچے ہیں رمضان شریف کے، سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور پاڑے والے کا حق بھی ہوتا ہے، جو بھی مساکین غریب ہیں ان کا آپ خیال رکھیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں پڑوس کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔